السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازیں۔ میں وقفے سے پہلے بعض سوالات آپ کے تھے، مزید اگر سوال کسی نے کرنا ہو تو وہ ابھی آپ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر، میں ایک اہم بات کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا تھا، وہ یہ ہے کہ بہت ہی اہم باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 وعدے اپنے مومن بندوں سے کیے ہیں، 3 وعدے فرمائے ہیں۔ وہ 3 وعدے کیا ہیں؟ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے جو کیے ہیں، پہلا وعدہ یہ ہے کہ پوری زمین کا اقتدار لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اہل ایمان کے پاس پوری زمین کا اقتدار ہوگا، پوری زمین کا اقتدار اہل ایمان کے پاس ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ ایک پہلا وعدہ ہے۔ لیکن آج ہمیں یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آ رہا۔ دنیا میں برائے نام تو کچھ حکومت مسلمانوں کے پاس ہیں، لیکن حقیقی اقتدار اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھتا ہوں میں اصل میں وقفے میں وہ کتاب نہیں لا سکا۔ صفحہ نمبر 40 اور لائن نمبر 5 میں ایک لفظ جو ہے پڑھا نہیں جا رہا، تو وہ نیا لفظ تھا کسی پڑھنے والے کے لیے۔ صفحہ نمبر 40 اور لائن نمبر 5 میں ایک جملہ تھا، وہ حروف بھی نہیں بتا سکے تو ورنہ پھر میں کم از کم لکھ لیتا، تو حروف کی ترکیب میں خود کر لیتا، اب حروف بھی ان سے نہیں بولے گئے۔ تو بہرحال میں اپنے تذکرے کی طرف، اپنی گفتگو کی طرف چلتا ہوں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے 3 وعدے فرمائے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ روئے زمین کا اقتدار مسلمانوں کے پاس ہوگا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں نے اپنے اقتدار کا ڈنکا پوری دنیا میں بجایا، اور مثال حکمرانی کے اعلیٰ ترین نمونے دنیا میں مسلمانوں نے پیش کیے، اعلیٰ ترین نمونے مسلمانوں نے پیش کیے۔ گاہوں کے سامنے وہ اعلیٰ ترین نمونے ماشاءاللہ ہے۔ لیکن آج جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 58 ممالک مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن نہ مسلمان اپنا سیاسی کوئی ایجنڈا نافذ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ کوئی اپنا اقتصادی کوئی ایجنڈا نافذ العمل کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ وہ دوسروں کے سیاسی ایجنڈے نافذ کرنے، دوسروں کے اقتصادی اور معاشی ایجنڈے نافذ کرنے کی طرف وہ متوجہ ہیں۔ اچھا ہاں، وہ نتیجے پیدا کرتا ہے یہ۔ اچھا، وہ لفظ مجھے بتا دیا گیا ہے ابھی، پوری سطر بتا دیں۔ ہاں، اس دنیا میں بھی ہمارے کاموں کے نتیجے پیدا کرتا ہے، اور ان کا بدلہ دیتا ہے۔ نتیجے پیدا کرتا ہے اور ان کا بدلہ دیتا ہے۔ تو وہ نتیجے پیدا کرتا ہے، وہ جمع ہو گیا ہے۔ کبھی وہ حروف الگ ہونا، نتیجے پیدا کرتا ہے اور ان کا بدلہ دیتا ہے۔ تو جمع جب ہو جائے تو پڑھنا شاید دشوار ہو جائے۔ تو امید ہے آپ کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی، آسان ہو گئی ہوگی بات۔ تو آگے پیچھے سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے، لیکن پوچھ لیا آپ نے، اچھا ہو گیا کہ ماشاءاللہ آپ کو یہ لفظ معلوم ہو گیا۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو جواب معلوم ہو گیا ہے ماشاءاللہ۔
خیر سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اپنے تمام مومن بندوں سے اور بندیوں سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ کیا ہے؟ وہ وعدہ 3 وعدے ہیں کہ پوری زمین کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور ہمیں یہ وعدہ آج پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ 58 ممالک ہیں پوری دنیا میں، لیکن یہ 58 کے 58 ممالک دوسروں کے دستنگر ہیں، دوسروں کے سیاسی ایجنڈے نافذ کرنے میں مشغول نظر آ رہے ہیں، دوسروں کے ہاتھوں کے کھلونے بنے ہوئے ہیں۔ یہ حکومتیں کیا کہ دوسروں کے ہاتھوں کے کھلونے ہیں، دوسروں کے ایجنڈے نافذ کرنے میں مشغول نظر آتی ہیں۔ کوئی اپنی حکومت، اپنا سیاسی ایجنڈا، اپنی رائے، حالانکہ اقوام متحدہ میں بھی یہ بات اصولی طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ ایجنڈا اپنا ہوگا، اپنا سیاسی ایجنڈا ہوگا، نظام اپنا ہوگا، لیکن مسلمانوں کے بارے میں عملاً ہمیں اس کی کوئی نظیر دکھائی نہیں دیتی کہ مسلمان اپنا ذاتی سیاسی ایجنڈا نافذ کرنے میں کامیاب کہیں نظر آ رہے ہوں۔ تو اگر آپ سوال کریں گے تو جواب یہ دیا جائے گا تو آپ کے حکمران ہی نہیں کر رہے، تو حکمرانوں کو کرنے بھی نہیں دیا جا رہا، اور ایسے لوگوں کو لایا جا رہا ہے جو مسلمانوں کا جو سیاسی نظریہ ہے، قرآن و سنت کا دیا ہوا جو نظام سیاست ہے، اس کو وہ نافذ کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، اور وہ شاید اسی شرط پر آتے ہوں گے کہ وہ دوسروں کا سیاسی ایجنڈا نافذ کریں گے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ 3 وعدے اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ روئے زمین کا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، اور دوسرا وعدہ کیا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہوگا۔ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات اور کامل دستور زندگی کے طور پر روئے زمین پر نافذ العمل ہوگا، غالب ہوگا۔ انسانوں کے بنائے ہوئے جو نظام حیات ہیں وہ غالب نہیں ہوں گے، وہ مغلوب ہوں گے۔ کتنے ازم ہیں، کتنے نظریہ حیات ہیں، کتنے نظام حیات ہیں جو انسانوں نے بنائے، بالادستی ان نظاموں کی نہیں ہوگی۔ جس دین اسلام پر مسلمان راضی ہے، اس دین اسلام کی بالادستی اور اس دین اسلام کی کار فرمائی ہوگی، غلبہ ہوگا، اور نظام زندگی کے طور پر دین اسلام غالب ہوگا اور نافذ العمل ہوگا۔ تو آج پوری دنیا میں یہ دوسرا وعدہ بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا وعدہ ہے، لیکن ہمیں پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسرا وعدہ کیا ہے کہ دین اسلام مکمل نظام حیات کے طور پر نافذ ہوگا۔ بعض ملکوں میں اکا دکا اسلامی قوانین نافذ ہوں گے اور جزوی طور پر ان پر عمل بھی ہو جاتا ہوگا۔ بعض عرب ممالک میں حدود اور قصاص سے متعلق جزا اور سزا کے نظام کے طور پر بعض سزائیں جو ہے وہ نافذ العمل ہیں، اور وہ بھی جزوی طور پر ہیں۔ ان کے بارے میں بھی شبہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ امیر و کبیر لوگوں کے لیے اور بڑوں کے لیے وہ قانون نافذ نہیں ہوتا، شاید وہ اسلامی قوانین اگرچہ ہے تو غریبوں پر وہ نافذ کیا جاتا ہے، لیکن اگر نافذ بھی ہیں تو وہ جزوی طور پر اکا دکا قوانین نافذ ہیں، لیکن پورا دین اسلام کا جو نظام سیاست ہے، نظام زندگی ہے، مکمل اسلام کہیں بھی نافذ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، نظر نہیں آتا۔ تو
جبکہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ دوسرا وعدہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ اب تیسرے وعدے کی طرف میں آؤں گا، لیکن ایک وقفے کی طرف جانا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔